اسلام، خالی اسلام، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا اسلام، آپ نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو اچھا بنا لے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو ہر نیکی کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے، اگر اس کا اسلام اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس میں اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 سے سلسلہ آگے بڑھا کے 700 تک لے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اس کا اخلاص بڑھتا جائے گا اللہ اس کا اجر بڑھاتا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے، آگے فرمایا جو آدمی برا عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث پر حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل 10 سے 10 گنا ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، لیکن آگے 10 سے جو 700 گنا کی طرف عمل بڑھتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث جبریل، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صحابہ کے درمیان موجود تھے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے انسانی شکل میں آئے، سفید لباس، کالے بال، صحابہ کہتے ہم میں سے کوئی اس کے پہچانتا بھی نہیں ہے اور اس پر سفر کے آثارات بھی نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑے ادب سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارکان اسلام بتائے، شہادتین کا اقرار کرنا، اور اسی طرح نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو آپ نے ارکان اسلام بتائے۔ پھر پوچھا، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے بڑا تعجب کیا، پہلے سوال کرتا اجنبیوں کی طرح، تصدیق ایسے کرتا جس طرح سے پہلے ہی پتہ ہے۔ پھر پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں پہ اور اس کے فرشتوں پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پہ۔ تیسرا سوال یہ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ایمان یہ ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ آگے پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، یہ لمبی حدیث ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس حدیث پہ ہی پورا خطبہ جمعہ ہوگا، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی سورتوں میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے اور اس میں سارے قرآن مجید کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے، اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں ساری احادیث کو حدیث جبریل کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یہ بڑی جامع ترین حدیث ہے، اس حدیث پہ انشاءاللہ کسی وقت خطبہ ہوگا۔ تو دیکھیے، ایک درجہ ہے اسلام کا، دوسرا درجہ ایمان کا، تیسرا درجہ احسان کا۔ جو آدمی اسلام کے درجے کو بھی اپنا لے، ایمان کے درجے کو بھی پا لے، اور تیسرا درجہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے، تو جو آدمی اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس آدمی کے ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جتنی یہ صفت بڑھتی جائے گی، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حالت عبادت میں، تو اسی طرح انسان کی ایک ایک نیکی کا بدلہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس درجے کی عبادت کریں، یہ اعمال کا تسلسل
جب جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت مہینے 2 مہینوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، سال 2 سال میں نہیں، مسلسل محنت ہے، مسلسل لگن ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں جب کھڑے ہوں، کھڑے تو آپ اپنی مسجد میں ہیں، لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اتنے بلند سطح پہ پہنچ چکے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت نصیب فرمائے، اور ایسی حالت میں عبادت ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے میں 7 ہزار کا بدلہ مل رہا ہے۔ بلکہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، جس طرح اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اسی طرح اخلاص کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ آپ اخلاص بڑھاتے جائیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک ایک نیکی اتنی بلند ہو جاتی ہے اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ اعمال کے اندر تسلسل ہو، جو عمل آپ نے شروع کر دیا اس میں تعطل نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ عام مسلمانوں کا قاعدہ تو یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا اس آدمی کے لیے ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، یہ عام مسلمانوں کا قاعدہ ہے۔ ذرا یہ بتلائیے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے ضابطہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، مہاجرین کے لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرے یضاعفها، اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں، دگنا چگنا کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اپنی طرف سے ایک نیکی کے بدلے میں بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ درجہ بہت قلیل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے میں ان کو لاکھوں نیکیوں کا اجر و ثواب ملے، ایک ایک نیکی کے بدلے میں کروڑوں نیکیوں کا ثواب ملے۔ یہ کس وقت چیز پیدا ہوگی؟ جب اعمال میں تسلسل ہوگا، اور جب انسان اسلام سے اگلا درجہ ایمان، ایمان سے اگلا درجہ احسان، احسان کے درجے میں پہنچے گا، پھر ایک ایک نیکی آپ کی اتنی قدر و قیمت والی ہے کہ باقی لوگوں کی زندگی بھر کی نیکیاں اور آپ کی ایک نیکی ان سے بڑھ جائے گی۔ دلیل صرف ایک بات کرتا ہوں، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بدر کے موقع پہ ایک جملہ کہا تھا نا، جب حضور پریشان تھے کہ کیا بنے گا، مقداد بن اسود نے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم آ کے زمینیں تقسیم کر لیں گے، ہم ویسے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر حال میں لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ یہ ایک کلمہ ہے نا، ایک جملہ ہے، یہ جملہ ہماری نظر میں تو ایک جملہ ہے، لیکن جن کو اس جملے کی قدر و قیمت تھی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، قرآن کے قاری ہے، قرآن کے عالم ہے، یہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، کاش میری ساری زندگی کے جتنے عمل ہیں، سارے عمل وہ عمل نہ ہوتے، میرے پاس یہ ایک جملہ ہوتا، سارے عمل نہ ہوتے، یہ ایک جملہ میرے نام اعمال میں ہوتا۔ یہ اتنا قیمتی جملہ جس نے حضور کو خوش کر دیا
یا آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مقداد میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے یہ ایک جملہ دے دے، مجھے ایک جملہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ایک ایک نیکی، اس میں اخلاص جیسے بڑھتا جائے گا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس لیے جو نیکی آپ شروع کر چکے ہیں اس کے اندر تسلسل جاری رکھے، تعطل نہ آئے۔ اگر تعطل آ گیا مزہ ہی خراب ہو جائے گا، مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم نے ماہ رمضان میں جو اعمال کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، صدقہ خیرات کا اور نماز کی پابندی کا اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کا، اس کو آپ جاری و ساری رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی وہ کیفیت بنا دے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 7,000 نیکیاں ہمیں نصیب ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیوں، آج کا جو خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان تھا کہ اعمال پہ ہمیشگی اختیار کرنا اور اعمال کی حفاظت کرنا۔ ماہ رمضان میں اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑا، اس میں اضافہ ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم ان اعمال کا سلسلہ ختم کر دیں، نمازیں چھوڑ دیں اور وہ عبادات کا سلسلہ ختم کر دیں تو ہماری یہ نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے ان نیک اعمال کو، بالخصوص نماز کو، صدقہ خیرات کو اور رات کا جو قیام تہجد ہے اس کو جاری و ساری رکھے، تاکہ یہ ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ کی رحمتوں کا برابر نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے درجات بلند